والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کے ساری امت کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ صاحب قرآن مبین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون؟ فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی، خوب ثواب لوٹنے کی نیت سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس روایت میں سب سے اچھے آدمی کی 4 خصوصیات بیان کی گئی۔ نمبر 1، بکثرت تلاوت کرنے والا، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنے والا، خوب پرہیزگار، سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اور رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ واقعی یہ چاروں نہایت ہی عمدہ صفات ہیں، اللہ پاک نصیب کرے آمین۔ ان چاروں کے فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، یا رب اسے حلہ یعنی جنتی لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب عز و جل اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب عز و جل اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلام میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پرہیزگاروں کو آخرت میں کامیابی کی نوید یعنی خوشخبری سنائے گی۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی ترجمہ قرآن کنز ایمان، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 560 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے، حدیث پاک میں آیا ہے، صلہ رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور رزق میں وسعت یعنی زیادتی ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے، یعنی ظاہر کو حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد لیے، یعنی یہاں قضائے معلق مراد ہے کیونکہ قضائے مبرم ٹل نہیں سکتی۔ پیارے محترم صاحب، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں گے نہ آگے، یعنی کہ یہ قضاء مبرم ہے، جب موت کا وقت ہے نہ ایک لمحہ پہلے ہے نہ ایک لمحہ بعد، ٹلنی نہیں ہے، یہ موت آ کے رہنی جب آ گیا اس کا وقت۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا زیادتی عمر کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر، گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جو مر تو گیا لیکن اس کی نیکی باقی ہے۔ سبحان اللہ، مر تو گیا اس کی نیکی باقی ہے، اور بدبخت ہے وہ شخص مر تو گیا لیکن اس کا گناہ باقی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی باقی رکھنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کا حکم دیں، نیکی کا حکم۔ یہ مدنی قافلے والے ماشاءاللہ کراچی سے آئے ہیں ہمارے پاس، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ ہے تو 30 دن کے قافلے میں، یہاں پہ 3 دن کے لیے یہاں پر ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ دیکھیں یہ بہاریں لوٹتے بھی آ رہے ہیں لٹاتے بھی آ رہے ہیں۔ سبحان مدنی اللہ، قافلے میں تو سفر کرنے کی تو کیا ہی برکت ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی، دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے مدنی قافلہ، تو قافلے میں سفر کرتے رہنا چاہیے، مدنی قافلے کے مطابق بنتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ تفسیر مظہری میں ہے، یعنی تم قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچو، قطع تعلق کرنے سے بچو، اور یاد رکھیں جو قطع تعلق کرتا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ آج کل رونا روتے ہیں نا کہ یار ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، بڑا کماتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ ہمارے جو ذو رحم محرم ہے وہ کون ہے؟ ماں باپ، بہن بھائی، خالہ، پھپھی، چچا، تایا، یہ ہمارے یہ قریبی بہت قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے، یہ ذو رحم محرم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں ہم نے نا بگاڑ کے رکھنی، بالکل نہیں بگاڑنی، اللہ کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ان میں بد مذہب ہو، اس سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں، بد مذہب تو باپ بھی تو اسے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، بد مذہب ہو تو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔